آپ کو خود اپنی مشکلات کو سولو کرنا آنا چاہیے. اس لیے آپ خود اس کیپیبل ہوں. آج کے بچے کیپیبل نہیں ہیں. آج کے بچے انسٹاگرام کی ریل والے بچے ہیں. 50 سیکنڈ سے زیادہ اسکرین روکی نہیں جاتی, اس پہ بھی بیزاری ہوتی ہے. 20 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 30 سیکنڈ. کیوں؟ انسان کا جو اندر برین ہے وہ پیشنس نہیں رکھ رہا. آج بک کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ دیکھیں آج مطلب ہے نا, آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ بک. جو بہت سارے بچوں کو بک نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اتنی دیر ایک صفحہ پڑھے آدمی, چینج ہی نہیں ہو. اور چینج بھی کرو تو میں پھر وہی موبائل پی ڈی ایف پڑھوں گا. میں پی ڈی ایف بھی کون پڑھتا ہے؟ مولانا کوئی بک ریکمنڈ کرے تو کہتے مولانا صاحب بک پی ڈی ایف میں ہے. ہاں بھائی ہے, بھیج دی, کھول کے نہیں دیکھی, ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیشنس نہیں ہے. اور آپ خود دیکھیں, اف یو وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ, اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے. اگر آپ کنزیومر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کنزیوم کرتے ہیں. دیکھیں نا, 2 طرح کے لوگ ہی ہیں دنیا کے اندر, یا پروڈیوسر ہیں یا کنزیومر ہیں. آپ پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں یا کنزیومر بننا چاہتے ہیں, آپ کے اپنے اوپر. دنیا بنائی جا رہی ہے, آپ استعمال کیے جائیں ساری زندگی, یا پھر آپ کچھ بنائیں دنیا استعمال کرے. یہ کون سوچے گا؟ یہی ایک پرابلم ہے کہ آج جو پرابلم ہے ہم سب کی زندگی میں, آج بڑوں کی زندگی میں بھی پرابلم ہے. آج بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. بچہ تو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھو, بند کرو, رونا شروع کر دیتا ہے. چھوٹا بچہ ہو, اس کو آپ موبائل نہیں دو, وہ ڈھوڑ مارنا شروع کر دے گا, وہ پھینک دے گا اٹھا کے, رو رہا ہے. میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, بعض اوقات رستے میں جہاز میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایون دنیا میں جاتے ہیں, کمیونٹی میں جاتے ہیں, نماز میں جاتے ہیں, بچے کو چپ کرانا ہے موبائل دے دو, چپ کرا بھائی, اس کو چوسنی دے دو, اس کو کھانا پینا دے دو, اس کو ٹافی دے دو, اس کو نہیں موبائل دے دو. وہ ڈینجرس ہے, یہ ڈینجرس. اور ہم جانتے بھی ہیں یہ ڈینجرس ہے, مگر اس کے باوجود ہم اس زہر کو پیے جا رہے ہیں. آپ دیں موبائل, لیکن آپ کو پتا ہو کہ کتنی دیر کون سی چیز یوز کرنی ہے. اور آلٹرنیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یو کانٹ اسٹاپ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھو, کارٹون دیکھو, اینیمیشن دیکھو, گیم سب کھیلو, بٹ دیر مسٹ بی آلٹرنیٹ. فزیکل انٹریکشن بہت. کل میں اوپر کھیلا ہے رات کو گیم, ایک فزیکل گیم تھا, باقی سب بیٹھے ہوئے وہ فیفا کھیل رہے تھے. بری بات نہیں ہے, بٹ اٹس ناٹ گڈ کہ آپ سب ویژولائزنگ آپس میں کھیلو. جب یہاں آئے ہو تو آپس میں کھیلو. یہاں پہ بھی آ کے اگر آپ نے کمپیوٹر ہی کھیلنا ہے تو گھر میں کھیلو پھر جا کے. یہاں پہ آپ کے بورڈ گیمز ہونے چاہیے تھے, مائنڈ گیمز ہوں, کچھ اور ہو. کیوں؟ یو ہیو ٹو بی انٹریکٹ ود ایچ ادر. آپ کو ایک دوسرے سے ملنا ہے, آپ ایک دوسرے سے بات کرو, کھولو اپنے آپ کو, اپنی باتوں کو اندر مت رکھو. دس از ڈینجرس, یہ خطرناک ہے آپ کے لیے. آج گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے, سب یوں بیٹھے ہوئے, بیوی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, بچے ادھر بیٹھے ہوئے, بھائی ادھر بیٹھی ہوئی, کھانے پہ بھی یوں بیٹھے ہوئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا برین سسٹم بھی ہینگ ہو رہا ہے. آج میدے کی جو پرابلم ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ایک پرابلم میدے کی یہ بھی ہے کہ وائل ایٹنگ یو آر یوزنگ فون. برین سیم ٹائم پر آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ کرے, اس کو اٹریکٹ کرے کہ وہ بیٹھا ہوا ریل دیکھ رہا ہے. وہ ڈینجرس ہے. ایون اف somebody call you on a dinner اور لنچ, اور آپ کو کوئی بلاتا ہے اور آپ صلوات بھیجتے محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, یہ خود ایک ڈس رسپیکٹ بھی ہے کہ کوئی آپ کو کھانے پہ بلائے اور آپ اس کے سامنے موبائل تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے ہو, تو سامنے والا بولے گا میں نے اس کو اپنے لیے بلایا تھا, یہ بیٹھا ہوا موبائل. یہ ڈس رسپیکٹ بھی ہے ایکچولی. تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی تربیت میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھرڈ فیکٹر ہے. ٹی وی, موبائل, گیمز, اینیمیشنز, یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کے بچے کے بیہیویئرز میں جو چینجنگ آ رہی ہیں, شاید کسی اینیمیشن کی وجہ سے آ رہی ہوں, شاید کسی کارٹون کی وجہ سے آ رہی ہوں, شاید کسی گیم کی وجہ سے آ رہی ہوں. یہ جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ اس کو سولو نہیں کریں گے. تو پہلی چیز خود فیملی ہے. فیملی اگر خود انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہے اپنے آپ کو, تو اس کے اثرات آپ کے میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں اچھی نہیں ہے تو آپ کے بچے اگنور ہوں گے, اور آپ کے بچے اگنور ہوں گے فوراً تھرڈ فیکٹر پارٹی آپ کے بچے کو پکڑ لے گی, اور وہ یہ تھرڈ فیکٹر پارٹی آج ہر جگہ انوالو ہے. تو اس لیے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کو کیسے چیزوں کو یوز کرنا ہے. یوز کرنا بری بات نہیں ہے, میں منع نہیں کرتا, آپ یوز کریں, لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے. کیا یوز کر رہے ہیں, کیسے یوز کر رہے ہیں, خود ایک الگ اسٹوری ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رسالہ حقوق کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا, اسی طرح وائف کا حق بھی بیان کیا جاتا ہے,
بچے کا حق بھی آپ کے اوپر کیا ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے. بہت امپورٹنٹ. وقت نہیں ہے ابھی میں رسالہ حقوق کے ان سب حقوق کو آپ کے درمیان میں بیان کروں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. فزیکل انٹریکشن ود یور ریلیشن بہت ضروری ہے آج کے اس دور کے اندر. جب آپ فزیکلی انٹریکٹ کرتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کی باڈی پازیٹیو چیزوں کو جنریٹ کرتی ہے. آپ اکیلے بھی افطار گھر میں کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، کبھی کریں. لیکن جب آپ یہاں افطار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں، خوب ایک پازیٹیو انرجی آپ کے وجود سے ڈرائیو ہوتی ہے. خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز رکھی، جمعے کی نماز رکھی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں. خوب اسی لیے آج کی سوسائٹی کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صلہ رحمی، یعنی اپنے ریلیشن شپس کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کزنس کو، سب کو سلام دعا، ملنا جلنا، آنا جانا بہت ضروری ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جہاں احادیث میں، روایات میں ملتا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بھی طولانی کرتی ہے، انسان کو پازیٹیو بھی. اور جو خدا نہ خواستہ ڈسکنیکٹ کر دے اپنے ریلیشن شپس کو، تو اس کی نقصانات بھی انسان کی زندگی کے اوپر بہت سارے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آج کے بچوں کے درمیان میں یہاں بچوں سے ملتا رہتا ہوں، جب بھی آتا ہوں بہت سارے بچے سلام کرتا ہوں، بہت سارے لوگ شرما رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں خود آگے بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان میں کانفیڈنس کتنا ہے، اس میں شائنس کتنی ہے. کچھ میں بہت کانفیڈنس ہوتے ہیں، کچھ شائع بھی ہوتے ہیں. وہ بچوں کے اندر کانفیڈنس کا نہ ہونا یہ ان کی اپنی لائف کے اوپر بہت امپیکٹ کرتا ہے. کل کو وہ بڑے ہوں گے، کل کو وہ ڈیسیجن میکر جب پڑھائی کریں گے ان کے لیے مشکل ہے. تو اس ٹائم جو بہت چیز جو امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ، وہ جو چیز بچوں کے کانفیڈنس کو لو کر دیتی ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں. میں بہت پوائنٹ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ ہم دیکھیں کہیں ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے. پہلی چیز جو کہ بچوں کے کانفیڈنس کو لو کر دیتی ہے، ان کے اعتماد کو کم کر دیتی ہے، مسلسل روک ٹوک ہے. یعنی بار بار یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ نہیں کرو، یہاں نہیں بیٹھو، یہ اٹھو، ایسے جاؤ، یہ جوتے کیوں پہن کے جا رہے ہو، یہ کپڑے، یہ اسکارف کیوں پہنا تم نے، یہ اسکارف اچھا ہی نہیں لگ رہا. بیٹیوں کو بول. یہ مسلسل روک ٹوک کیا کر دی ہے، بچے کانفیڈنس گر جاتا ہے. بچہ کہتا ہے ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے بولے جا رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، زیادہ کھا لیا، کم کھا لیا، ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو. یہ چیز جو ہے ماں باپ بعض اوقات محبت سے کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کو ہوتا ہے کہ بس جیسے میں چاہ رہا ہوں بس ویسے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا، ابھی بچے ویسے نہیں ہیں. ابھی آپ کو اگر ان بچوں کو سمجھانا ہے تو پہلی چیز کانفیڈنس کو رو. اور اگر بچے کے دل میں والدین کا ڈر ہے، یعنی ڈر ہے، خوف ہے، تو بھی بچے کا کانفیڈنس کیا. بچے اوہ ابا اما ابا کو دیکھا یا کسی ایک کو بھی دیکھا ڈر گئے، بات نہیں کر رہے، خاموش بیٹھے. ہم بچہ گرو نہیں کر سکتا. اگر آپ کو بچہ، روایت آپ نے سنی ہوئی نا، 7 سال تو بچہ بادشاہ ہے، 7 سال اس کی تعلیم و تربیت ہے، 7 سال اس کو پھر سکھانا ہے آپ نے کیا کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ اس کے دوست بنے، فرینڈ بنے. یہ بہرحال فیکٹرز میں آپ کو. تیسری چیز جو بچے کو بہت زیادہ اس کے کانفیڈنس کو لو کر دیتی ہے، اس کے کریکٹر پہ بار بار انگلی اٹھانا. یعنی تم تو کچھ کر نہیں سکتے، تمہارے تو نمبر ہی اچھے نہیں آتے. یہ بار بار جو بولنا ہوتا ہے یہ بھی اس کے کردار کو لو کرتی ہے. پھر اس کو کمپیریزن کرنا، یہ والدین بہت کرتے ہیں. کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے کو دیکھو، اس کے 100 نمبرز آ گئے میتھس میں، اس کو دیکھو وہ فلانا ہو گیا، اس کو دیکھو یہ ہو گیا. وہ بھائی ہر کسی کے بچوں کی الگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. ایون اپنے بچوں میں بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اب آپ کے مسئلہ کسی کے دائرے 2-3 بچے ہوں، اللہ زیادہ بچے دے لو، ٹھیک ہے، تو آپ بچوں کے درمیان میں بھی کمپیریزن نہیں کریں. مطلب فلانا ایک بچہ ہے وہ، مطلب فلانا یوں کرتا ہے، میرا ایک بچہ جو ہے وہ دیکھیں بہت اچھا نماز پڑھتا ہے، دوسرا بالکل بھی نہیں پڑھتا، یا مطلب یہ اسکول ٹائم پہ جاتا ہے، یا یہ ہوم ورک اچھا کرتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہر انسان کا ایک اس کے اپنے اندر کا کردار ہے، کریکٹر ہے. آپ اس کو جج کر کر آپ اس سے بات کرو. سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. یہ چیز اس کے کانفیڈنس کو جو ہے وہ لیک کر دیتی ہے.